سماجی اعتبار سے اونچ نیچ اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ کتنی بھی لیپا پوتی کی جائے، کتنا بھی اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، آج بھی ہمارے ہاں بھی موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے، افریقہ میں بھی موجود ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، سماج کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے اونچ نیچ آج بھی موجود ہے انسانوں میں۔ کہتے تو ہیں اب تو ترقی کا زمانہ ہے اور انسان بڑے آگے بڑھ گئے ہیں اور اب کوئی وہ برابری نہ برابری سب معاملہ ختم ہو گیا، سب انسان برابر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ایسے نمونے دنیا کے سامنے آتے رہتے ہیں جس میں یہ چیزیں جھلک کے سامنے آتی ہے کہ آج بھی جاہلیت کی وہ مثالیں، جاہلیت کے وہ نمونے اور جاہلیت کے وہ معاملات اور جاہلیت کی وہ چیزیں موجود ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لخت ختم کر دی تھی اپنے قدموں کے تلے، ان کو رون دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے سماجی برابری قرار دی اور اس کے لیے عملی طور پر مثال نمونہ بنا کر دکھایا۔ حضرت زینب بنت جحش حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ حضور نے اصرار کر کے زور دے کر ان کا رشتہ حضرت زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان سے کروایا۔ حالانکہ حضرت زینب کے گھر والوں کو زیادہ یہ رشتہ پسند نہیں تھا، لیکن حضور جاہلیت کی اور ساری رسموں کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ اونچ نیچ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، رشتہ کروایا، اگرچہ بعد میں اسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح دوسرے اور بے شمار صحابہ کا نمونہ ملتا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید نے یہ بھی غلام ہیں، غلام زادے ہیں، اور قبیلہ قریش کی ایک بڑی عورت تھی، بڑے خاندان کی، فاطمہ بنت قیس، ان سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود ہیں، زباعہ بنت زہیر بن عبد المطلب، قریش کی بڑی خاندان کی عورت تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے ایک انصاری عورت تھی، ان کے آزاد کردہ غلام تھے سالم، اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کروایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے ایک گھرانے میں رشتہ بھیجا۔ حضرت بلال غلام تھے، مزید یہ کہ کالے کلوٹے تھے، اس گھر والوں نے اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خفگی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اصرار کیا کہ یہ سب باتیں ختم کی جائے رنگ نسل کی اور ان کے رشتے کو منظور کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہند، بنو بیاضہ کے قبیلے میں انہوں نے رشتہ بھیجا۔ ابو ہند آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کا پیشہ جو تھا نا وہ حجامہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو تھیراپی سسٹم آج کل آیا، حجامہ کیا کرتے تھے، اس پیشے کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اس بڑے خاندان میں رشتہ بھیجا، حضور نے وہاں ہدایت نامہ بھیجا کہ بھائی ان کے رشتے کو قبول کرو، ان سے رشتہ کرو اور ساری جاہلیت کی باتوں کو ختم کر دو۔ میں اور بھی کئی مثالیں اس طرح کی پیش کر سکتا ہوں۔